الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں آیا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لہٰذا جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو پناہ طلب کر لیا کریں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اکثر روایات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا آیا ہے، اور بعض روایات میں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ اعوذ اور استعیذ دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہے، البتہ معمولی سا لیکن باریک فرق ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا معنی ہوتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ استعیذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اعوذ کا جو معنی بنے گا وہ معنی یہ بنے گا کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ جو اعوذ یا استعیذ دونوں کی اصل ہے، اور انگریزی مفہوم کے اعتبار سے کہہ لیں دونوں کی جو روٹ ہے، عربی میں ہر لفظ میں 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں عین، واو، ذال۔ عین، واو، ذال، عوذ۔ عوذ کا معنی کیا ہے؟ تو عوذ کے ایک معنی تو یہ کرتے کہ پناہ، اور عوذ کا دوسرا معنی ہوتا ہے مل جانا، مل جانا۔ جیسے بچہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے
تو وہ ماں کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ پرندوں کے چوزے جب کسی چیز سے خوف محسوس کرتے ہیں تو وہ ماں کے نیچے آ جاتے ہیں اور ماں اپنے پروں میں ان کو سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہ جو مل جانا، ساتھ ہو جانا، سمٹ جانا، یہ ہے اعوذ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ایسے میں ملا ہوا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ کیوں ملا ہوا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان مردود اپنے شر اور فتنوں میں مجھے مبتلا نہ کر دے۔ استعیذ کہیں گے تو استعیذ کا معنی یہ ہوگا کہ میں درخواست کر رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے پناہ دے دیں، اللہ تعالی مجھے لے لیں اپنی پناہ میں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو اعوذ زیادہ بلیغ ہے، اسی لیے اکثر روایات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے یہ سنت ہے۔ اگر آپ نماز سے باہر تلاوت کر رہے ہیں تو جب بھی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، حتیٰ کہ تلاوت کے دوران اگر کوئی بات کرنی پڑ گئی، وقفہ آ گیا کچھ، دوبارہ سے شروع کریں گے تو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اور نماز میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، لیکن باقی جو رکعتیں ہیں ان رکعتوں میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز پوری کی پوری متصل ہے، اور نماز کی چاروں رکعتوں کی قرأت ایک ہی قرأت ہے، لہٰذا جب شروع میں پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پھر دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ کا معنی تو میں نے بتلا دیا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اور میں ساتھ لگ جاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے من الشیطان، شیطان سے۔ شیطان نام ہے اس کائنات کی سب سے مردود ہستی کا۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ پہلے اس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل جس کو اللہ نے عزت دی، آپ نے سنا ہوگا نام رکھ دیتے ہیں نا، عزت اللہ، ایسے ہی نام ہوتا ہے عزیز اللہ، اسی مفہوم کا لفظ ہے عزازیل، یہ اس کا نام تھا۔ اور جب ہم سورہ بقرہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے، اگر اللہ تعالی نے توفیق دی اور زندگی ہوئی، تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں یہ پورا واقعہ آ رہا ہے۔ اس کا نام تھا عزازیل، لیکن اس نے تکبر کیا اور حسد کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے روگردانی کی۔ اب یہ عزازیل نہ رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا۔ جو عزازیل تھا وہ عزازیل نہ رہا، بلکہ کائنات کی سب سے ذلیل ہستی ہو گیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو لعنت کے پنجرے میں گرفتار کر دیا۔ پہلے اس کا نام تھا عزازیل، پھر اس کا نام ہو گیا ابلیس۔ ابلیس کا کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا ابلیس کا معنی ہے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس، اب وہ ابلیس ہو گیا۔ شیطان اس کا نام نہیں ہے، شیطان اس کا لقب ہے، اس کا نام اب ہے ابلیس، اور شیطان ہے اس کا لقب۔ شیطان کا معنی کیا ہے؟ تو شیطان کے دو معنی کیے ہیں۔ بعض علماء نے شیطان کا معنی کیا ہے دور،
شطنا کا معنی ہوتا ہے بعودہ، دور ہوا، اسی سے لفظ بن گیا شیطان، تو شیطان کا معنی ہے دور. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا جو روٹ ہے وہ شطنا نہیں ہے، بلکہ اس کا روٹ ہے شاطا، اور شاطا کا معنی ہوتا ہے باطل ہوا. تو شیطان کا ایک معنی ہو گیا دور، دھتکارا ہوا، لتاڑا ہوا، دور پھینکا ہوا، اور دوسرا معنی اس کا ہو گیا باطل. ایسے ہی رجیم آیا ہے آگے، تو رجیم کے بھی دو معنی کیے ہیں علماء نے. ایک معنی ہے رجیم کا مردود، اور دوسرا معنی رجیم کا ہے ملعون. ایک معنی مردود اور ایک معنی اس کا ملعون. اب ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود یا شیطان ملعون کے شر سے، کہ وہ اپنے شر اور فتنے میں ہمیں مبتلا کرے. علماء نے فرمایا کہ انسان کے ساری زندگی کچھ دشمن ہیں ظاہر کے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور کچھ دشمن ہیں چھپے ہوئے. دو دشمن چھپے ہوئے ہیں، اندر ہیں. جو دشمن باہر ہیں وہ ہیں جیسے کافر یا جیسے باغی، یہ ہمارے باہر کے دشمن ہیں. ان کا علاج ہے لڑو، جہاد کرو، فل تیاری ان کے لیے کر کے رکھو، اور جب موقع آئے تو ان کو سخت ترین سزا دو. یہ ان کا حل ہے اور یہ ان کا علاج ہے جو باہر کے دشمن ہیں. فرمایا وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، فتنے کے ختم ہو جانے تک فتنے کے خلاف لڑو. اندر کے جو دو دشمن ہیں، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان. ان دونوں سے کیسے لڑیں؟ تو کچھ طریقے ہیں نفس سے لڑنے کے. نفس کتے کی طرح ہے، لالچی ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، لیکن صحیح کر کے ڈنڈا لگاؤ اور بھوکا باندھ کے رکھو تو پھر ٹرینڈ ہو جاتا ہے، پھر زبردست ٹرینڈ ہو جاتا ہے. جیسے ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں نا، سیکھے ہوئے کتے، سدھائے ہوئے، کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. شکار بھی کریں گے، اور شکار ایسے کریں گے کہ جیسے بھیڑیا اور چیتا شکار کرتے ہیں، اور ناچ کود بھی کر کے دکھائیں گے جیسے ناچ کود بندر کرتا ہے. اور کچھ کام ایسے کریں گے جو نہ بندر کر سکتا ہے نہ درندے کر سکتے ہیں. خدمت کرنا، بعض اوقات کلپ سامنے آ جاتے ہیں، پوسٹ باکس سے آج کی ڈاک بھی نکال کے لا رہا ہے، اس کو جگا بھی رہا ہے الارم بجا بجا کے، پھر وہ نہانے جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس کو تولیہ صابن وغیرہ بھی پہنچا رہا ہے، باہر نکل کے آ رہا ہے تو اس کے سامنے اخبار بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہ کتا ہے جو سدھا دیا گیا، لیکن سدھایا کیسے جاتا ہے کہ بھوکا باندھ کے رکھو اور ڈنڈا دکھاؤ. یہی علاج نفس کا ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے. اس کو اس کے خواہشات سے محروم کریں اور اس کو سختی میں رکھیں، بہت جلدی سدھ جائے گا. اور آپ اس کی خواہشات کو پوری کرتے رہیں، کبھی بھی نہیں مانے گا. بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النفس کالطفل ان تمہلوا شب علی حب الرضاعۃ وان تفتموا ينفطم، کہ نفس بچے کی طرح ہے، دودھ نہ چھوڑاؤ، جوان ہو جائے گا دودھ پیتا رہے. اور اگر دودھ چھڑانا چاہو گے تو ایک دو دن روئے گا اور پھر دودھ چھوڑ دے. تو اگر اس کی خواہشات پوری کریں گے تو نفس پلتا رہے گا. روز اسے ہوٹل پہ کھانا کھلاؤ، روز چاہے گا کہ ہوٹل میں کھانا کھانے کو جائیں. روز اس کو بد نظری کراؤ اور اس کے
جو گھٹیا خواہشات پوری کریں، روز یہ ان خواہشات کو مزید چاہے گا۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب یہ بے تربیت ہونے لگتا ہے پھر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اچانک خواہش اٹھی کہ حلوہ کھانا چاہیے۔ جیسے ہی خواہش اٹھی فوراً چست ہو گئے، کہا بھئی دیکھو کتابوں میں دیکھو حلوہ بنانے کی کوئی بہترین ترکیب مل جائے، ریسیپی، اور اس کے لیے سامان لے کے آؤ، یہ سامان فلاں جگہ سے لے کے آؤ، فلاں جگہ سے لے کے آؤ۔ سارا دن اسی کھیل میں لگا دیا، حلوہ تیار ہو گیا اور بڑا زبردست حلوہ بنا، اور اس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور میوے بکھرے ہوئے ہیں، اور چاندی کا ورق اس پہ لگایا۔ جب بن کر سامنے آ گیا فرمایا یہ کتے کو ڈال دو، میں نہیں کھاؤں گا۔ حلوہ اٹھا کے کتے کو ڈال دیا گیا اور انہوں نے نہیں کھایا۔ کہا میں نے نفس نے کبھی حلوے کی خواہش نہیں کی، ایک بار میں نے اس کو کتے کی طرح صبح سے شام تک دوڑایا حلوے کے پیچھے، اور پھر وہ حلوہ کتے کو ہی کھلایا، اس کو نہیں کھلایا۔ نفس کا علاج یہی ہے۔ اچھا نفس کا معاملہ یہ ہے، اس کی تربیت کریں تو سدھر بھی جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ نفس امارہ ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ